حوالے سے، لیکن اثرات اب بھی باقی ہیں۔ اس سے اللہ کے رسول کی موت کی وجہ سے ایک شہادت یہ نصیب ہوا، میدان میں نہیں چارپائی پر۔ ایک اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی، نواسوں کے ذریعے، حسین ابن علی کے ذریعے۔ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں سر کٹا دیا، ظالم کے سامنے جھکا نہیں، ساری فیملی شہید کرا دیا، نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ اصل میں یہ دعا تھی محمد الرسول اللہ کی، نواسے کے رسول ذریعے سے اللہ نے پورا کر دیا۔ نواسا شہید ہوا، دعا تھی محمد الرسول اللہ کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ رب کائنات سے دعا کرتے، رب کائنات شہادت والی زندگی موت عطا فرما، مجاہد والی زندگی عطا فرما۔ عبادت اللہ کی، عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ سنت اطاعت محمد الرسول اللہ کی۔ یہ تین جملے میرے یاد رکھیں، اگر اتنا یاد رہا تو انشاءاللہ بہت کچھ ہے۔ عبادت اللہ ہی کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر نماز میں پڑھتے ہو اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کی عبادت، محمد الرسول اللہ کی اطاعت، اور تیسری مخلوق خدا کی خدمت۔ یاد رہے گا نا، عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ اطاعت کس کی؟ محمد الرسول اللہ کی۔ خدمت خلق کس کی؟ غریب عوام کی۔ یہ تین چیزیں بھی یاد کر دیے تو بہت۔ کافر تو کافر تھا، جگر نکال دیا، سب کچھ نکال دیا، لیکن ماننے کی بات یہ ہے تو تھا تو کافر، مسلمان تو نہیں تھا، لیکن یہاں تو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ جس طرح وہ کاٹ کاٹ کے کفر تھا، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے مسلمان سے کوئی واسطہ نہیں، یہ تو درندے ہیں، درندے، انسانیت نام کے قابل نہیں ہے۔ روزانہ تیرے شہر میں 16-17 کے گناہ مارے جا رہے ہیں، اور رب کائنات کے محبوب نے فرمایا کہ رب نے مجھے قرآن میں کہا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ کسی انسان نے ایک انسان کی جان بچائی، پوری کائنات کی جان بچائی۔ فرمایا ایک بے گناہ انسان اگر کرۂ ارض پر قتل کر دیا جائے تو اس زمین سے اللہ 40 دن کا برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ ایک آدمی مارنے سے یہاں تو 14-16 روزانہ مرتے ہیں، وہ برکتیں کہاں گئی؟ وہ برکتیں چلی گئی۔ ہماری اوپر زندگی معیشت تنگ ہو گئی، کبھی لوڈ شیڈنگ کے سلسلے میں، کبھی اس کے سلسلے میں، کبھی پانی کے سلسلے میں، کبھی مہنگائی کے سلسلے میں۔ وہ برکتیں جب اٹھ گئی تو یہ تو چیز آ گیا سامنے تمہارے۔ بے سکونی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ سارے نفرتیں توڑ دو، محمد کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، اپنے آپ کو سچے مسلمان ثابت کرو کہ دنیا کے اس کونے میں کوئی مسلمان مارا جائے تیرے دل میں دکھ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے دکھ میں شریک ہیں۔ سیدھے راستے پہ آ جاؤ، صراط مستقیم کو اپناؤ، اللہ بھی راضی رہے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی۔ سچے مسلمان بن جاؤ اور سچے مسلمان بننے کی کوشش کرو، انشاءاللہ پھر اللہ ہماری رہنمائی کریں گے۔ وہی اللہ ہے جو 1400 سال پہلے تھا، اب بھی ہے، آئندہ ہے، تیرا بھی سنتا ہے، میرا بھی سنتا ہے، اس کیڑے کا بھی سنتا ہے جو پتھر کے اندر ہے، جس کو غذا دے رہا ہے، جس کو رزق دے رہا ہے، اس کا بھی سن رہا ہے۔ وہ تو ہر کسی کا سنتا ہے۔ آ جاؤ اس کے سامنے دامن پھیلا جاؤ، اخوت بھائی چارے کی سبق دے دو، اتفاق محبت سے رہو، پھر آ جاؤ۔ قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، فرمان ایک ہے، سب نے ہم نے ایمان لایا۔ آؤ اس طرف آ جاؤ، بے سکونی کی زندگی ختم کرو۔ رب العالمین ظلم کو برداشت نہیں کرتا، ساری چیزوں کو برداشت کرے گا، ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستو آ جاؤ، اس وقت بھی تمہارے پاس وقت ہے، گر گڑاؤ ملک کے لیے، قوم کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، احباب کے لیے، دنیا میں بسنے والے مسلمان کے لیے دعا کر دو سکون اور محبت کا کہ اللہ
اللہ یہ ملک بڑی مشکلات سے قربانیوں سے ہمیں ملا، ہمیں تو ایسے ہی ملا اس لیے ہمارے پاس قدر نہیں، رب العالمین بڑی قربانیوں سے ملا۔ جنہوں نے قربانیاں دی وہ دنیا چھوڑ کے چلے جائے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما۔ جنہوں نے قربانیاں دی، جو قربانیاں دے رہے ہیں قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، دعوت کے لیے، ایمان کے لیے، اللہ ان کی مدد تو فرما۔ جہاں کہیں مسلمان ہیں اللہ ان کی مدد فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ نیک عمل کے لیے جو بے اولاد ہے ان کو اللہ اولاد نیک صالح عطا فرما۔ رب العالمین جو پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرما، جو بے روزگار ہے اپنے در سے اللہ انہیں روزگار عطا فرما، جن کی اولاد نہیں ہے نیک صالح اپنے در سے اولاد عطا فرما۔ ہمارے دنیا آپ میں سے جتنے آباد چھوٹے بڑے بزرگ احباب اساتذہ ماں باپ بہن بھائی جتنے بھی دنیا سے گئے اللہ ان سب کی قبروں کی جنت کا باغ بنا دے، سکون والی زندگی انہیں بھی نصیب فرما، اور ہم دنیا میں جو بس رہے ہیں اللہ ہمیں بھی سکون والی زندگی عطا فرما، ہمیں ایک عطا فرما اور نیک عطا فرما۔ اخیر خاتمہ ہمارا ایمان پر کر دے، جب سانس نکلے تو اس کلمے پر نکالے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ جس نے سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لو، باقی انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ آئندہ جمعہ ہوگا۔